الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس قال أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا للموت قبل نزول الموت أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر انسان نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا ہے، یہاں تک کہ انکار کرنے والوں نے نبی کی ذات کا بھی انکار کیا ہے، رسالت کا بھی انکار کیا ہے، شریعت کا بھی انکار کیا ہے اور مذہب کا بھی انکار کیا ہے۔ یہاں تک کہ اس دنیا میں کچھ انسان ایسے ہیں جو خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں، یعنی انہوں نے خدا کا بھی انکار کر دیا ہے، خدا کی ذات کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو انسان اس دنیا میں جب سے آیا ہے اس کے انکار کا سلسلہ جاری ہے، وہ بہت ساری چیزوں کا انکار کرتا رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں، انہیں ہم اپنی زبان میں دہریہ کہتے ہیں، ملحد۔ جو خدا کے وجود کا منکر ہو اسے دہریہ اور ملحد کہا جاتا ہے۔ لیکن ان سب انکار کرنے والوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، اور موت ایسی چیز ہے کہ جس کو حکومت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے
اور پیسوں کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے اس کو نہیں ٹالا جا سکتا ہے۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تھا تو فرعون کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور آپ دنیا میں دیکھ لیجیے حکومتیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں، اگر حکومتوں کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا یا فوج کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا تو پھر حکومتیں جو ہے اپنا پورا زور لگا دیتی اور موت کو ہٹانے کے لیے، موت کو دفع کرنے کے لیے اپنا پورا لشکر جو ہے جھونک دیتی اس میں، کہ اپنے پورے لشکر کو لگا دیتی تاکہ وہ موت اس شخص کے یا اس حکومت کے قریب نہ آئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ میں نے کہا نا کہ حکومتوں کے ذریعے سے، اگر حکومت کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو فرعون کو کبھی موت نہیں آتی، اور اگر دولت اور خزانے، مال کے ذریعے سے اگر موت کو ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر حکمت کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا تو پھر لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور اگر یہ کہہ لیجیے کہ دواؤں کے ذریعے سے، ڈاکٹرز کے ذریعے سے اگر موت کو ٹالا جا سکتا تو پھر دنیا میں جو بڑے بڑے حکما گزرے ہیں، ابن سینا ہیں اور جالینوس ہیں اور بڑے بڑے جو گزرے ہیں ان کو کبھی موت نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، اور موت کو کسی بھی طاقت کے ذریعے سے، کسی بھی زور کے ذریعے سے اس کو دفع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل یا نبی اللہ من اکیس الناس واحزم الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی انصار میں سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی من اکیس الناس واحزم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ چالاک اور سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ فتین جو ہے وہ آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت بہت ہو، جس کے پاس دنیاوی صلاحیت بہت ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے پاس عمدہ کار ہو، عمدہ کوٹھی ہو۔ یہ سب اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے، یہ اللہ کے اور نبیوں کا طریقہ ہے کہ انسانی ذہن کو آخرت کی طرف پھیر دے۔ نبی جو انسانوں پر محنت کرتا ہے وہ محنت جو ہے اس کی ہوتی ہے کہ اس کی آخرت بنے۔ آخرت کی تیاری کے لیے نبی کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ امت آخرت کی تیاری میں لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا کہ تم یہ سوال کر رہے ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ چالاک، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ تو سنو، اللہ کے رسول نے کہا اکثرہم ذکرا للموت، یعنی سب سے زیادہ عقل مند اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شخص ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ واشدہم استعدادا للموت قبل نزول الموت، اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ چالاک اور سب سے زیادہ ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہو۔ اور اسی حدیث کا مفہوم جو ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اکثروا ذکر ہذه اللذات، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آگے راوی نے جو روایت کی ہے اکثروا ذکر ہذه اللذات کا مطلب ہے کہ یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔
اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چالاک انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے جو موت کی تیاری کر لے۔ دنیا جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر انسان کو آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور کامیاب ہے وہ شخص جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر وہ آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے۔ ورنہ آپ تاریخ میں پڑھیں گے جو ہم سے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کا دنیا میں نام روشن ہے، اپنے آخری وقت میں انہوں نے ایسے ایسے جملے کہے ہیں کہ اس سے لوگوں کو عبرت پکڑنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور جانے کے بعد جو ہے دنیا سے جب جا رہے ہیں تو ایسا ایسا جملہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو لوگوں کے لیے عبرت ہو اور لوگ ان کے جملوں سے جو ہے عبرت حاصل کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، یعنی ولیوں میں ان کا ایک مقام ہے۔ یہ پہلے جو ہے کاروبار تجارت کیا کرتے تھے ہیرے جواہرات کی۔ ایک دفعہ وہ تجارت کی غرض سے جو ہے روم گئے، تو وہاں کا جو وزیر تھا اس کے یہاں مہمان ہوئے، تو اس وزیر نے کہا کہ آج ہمارے یہاں ایک تقریب ہے، آپ اس تقریب میں تشریف لے چلیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ایک جنگل میں لے کر گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ایک خیمہ جو ہے بالکل ریشم کا، اطلس جس کو بولتے ہیں، اطلس یعنی ریشم، وہ خیمہ جو ہے بالکل لگایا استادہ ہے، بالکل کھڑا کیا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس انتظار میں ہے کہ بادشاہ آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ آیا اور وزیر کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ جیسے ہی بادشاہ آیا، حکمہ کی ایک ٹیم، پہلے جو ہے لشکر جرار یعنی فوجیوں کی ایک ٹیم، لشکر جرار نے جو ہے اس خیمے کا جو ہے طواف کیا۔ وہ جو خیمہ کھڑا ہوا تھا وہاں ریشم سے بنا ہوا اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سجایا گیا تھا، تو دیکھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پہلے فوجیوں نے جو ہے اس کا طواف کیا اور طواف کر کے وہ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹرز اور حکمہ جو تھے انہوں نے اس کا طواف کیا اور وہ بھی پھر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ چند لڑکیاں جو ہے خوبصورت اپنے ہاتھوں میں ہیرے جواہرات سونے کا تشت لیے ہوئے جو ہے طواف کر رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ بیٹھ گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مہمان تھے اس لیے انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزیر تھوڑی دیر کے لیے اس خیمے کے اندر گئے اور پھر باہر آ گئے۔ تقریب ختم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وزیر کے گھر پر گئے۔ جب گھر پر گئے پہنچے تو کہا کہ میں نے سارا منظر تو دیکھا لیکن میرے بات سمجھ میں کچھ نہیں آئی۔ آپ جس جگہ مجھے لے گئے تھے وہ سارا منظر میں نے دیکھا، لیکن ماجرا کیا ہے یہ ماجرا میرے سمجھ میں نہیں آیا، میرے پلے کچھ نہیں پڑا ہے، کیا ہے ماجرا یہ؟ تو وزیر نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس کا ایک نوجوان ایک لوتا بیٹا اچانک بیمار ہو گیا، اور بادشاہ نے جتنے بھی اطراف کے حکمات تھے سب کو جمع کر دیا، اور اس کے علاج میں کوئی بھی کسر بادشاہ نے نہیں چھوڑی، یعنی جتنا ممکن ہو سکتا تھا علاج بادشاہ نے کیا۔ دنیا کے یعنی اطراف کے جو ہے مشہور سے مشہور حکما کو بلایا گیا، لیکن وہی ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی۔ بادشاہ کا جو اکلوتا لڑکا تھا اس کو بیماری سے حکمہ نہیں بچا سکے اور موت کے آغوش میں چلا گیا۔
کہا کہ وہ دن ہے اور بادشاہ اس وقت سے صدمے میں ہے، اور جب بھی اس کی موت کا دن آتا ہے یہ بادشاہ جو ہے یہ خیمہ لگاتا ہے، یعنی جہاں بچے کو دفن کیا گیا وہاں خیمہ لگاتا ہے، اور بادشاہ ہر سال اپنے لشکر جرار کو اور اپنے اطراف کے حکماء کو، ڈاکٹرز کو بلاتا ہے، اور جتنے دولت مند ہیں سب کو بلاتا ہے، اور جتنے خزانے ہیں سارے خزانے جو ہے کھول دیتا ہے۔ اور جو تم نے منظر دیکھا کہ یہ لوگوں نے طواف کیا، لشکر جرار نے طواف کیا، اور حکماء نے، ڈاکٹرز نے طواف کیا اس خیمے کا، اور لڑکیاں اپنے ہاتھ میں سونے کا تشت اور ہیرے جواہرات لے کر انہوں نے طواف کیا۔ وزیر نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اس بچے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری موت کو دولت کے ذریعے سے، لشکر جرار کے ذریعے سے اگر ٹالا جا سکتا تھا تو یہ میرا لشکر جرار حاضر تھا، اور اگر ڈاکٹرز کے ذریعے سے تمہاری موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو سارے ڈاکٹروں پر میری حکومت تھی، اور سارے ڈاکٹرز جو ہے تم کو موت کے چنگل سے نکال سکتے تھے، اور اگر دولت کے ذریعے سے تم کو موت کے چنگل سے نکالا جا سکتا تھا تو میری ساری دولت تمہارے اوپر نچھاور ہو جاتی۔ لیکن بادشاہ اپنے بیٹے سے جا کر کہتا ہے کہ بیٹا، یہ سارے لوگ جن کو میں نے اکٹھا کیا ہے یہ تمہیں موت کے منہ سے نہیں بچا سکے، یہ میرے اختیار کی چیز ہے ہی نہیں، تیرا معاملہ تو اس ذات کے حوالے ہے جس کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ بڑی سے بڑی حکومتیں بھی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کچھ نہیں کام آتا، کتنے بھی دولت کے انبار اکٹھا کر لو، موت کے چنگل سے تم نہیں بچ سکتے ہو۔ تو کہاں ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنا اور جب منظر دیکھا، لکھا ہوا ہے کہ وہ اس وقت آئے اور وطن اپنے، اور جتنے بھی ہیرے جواہرات کی تجارت وہ کر رہے تھے سارے ہیرے جواہرات کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں ایسے لگ گئے کہ دنیا جو ہے ان کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یعنی ولیوں میں ایک ان کا مقام ہے، اس نام سے ان کو جانتی ہے۔ تو دوستو، دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ ایسا لگ رہا نا کہ ہم آنکھیں بند، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی، یہ ہماری آنکھیں کھلی نہیں، ابھی بظاہر کھلی ہوئی، لیکن حقیقت میں ہماری آنکھ بند ہے دنیا کے اندر۔ ہماری آنکھ کھلے گی جب ہم قبر کے گڑھے میں پہنچ جائیں، اس وقت ہماری آنکھ کھلے گی، اور پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ اے کاش کہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کر لی ہو، لیکن اس وقت کا افسوس انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث کے اندر آتا، صحیح ترین حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے قرآن کریم میں جو جنت اور دوزخ کے احوال ہیں ان کا ذکر کیا جاتا تو اتنا نہیں روتے تھے وہ، لیکن جب وہ کسی قبر کے سامنے سے گزرتے تھے یا کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو روایت میں ہے کہ ایسا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے سوال بھی کیا آپ سے کہ قرآن میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، قرآن میں جو ہے جہنم کا ذکر ہے، اس کے عذاب کا ذکر ہے، آپ اس کے عذاب کو پڑھ کر، اس کے جہنم کے تذکرے کو پڑھ کر جو ہے آپ اتنا نہیں روتے جتنا جو ہے آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوستو، میں نے اپنی انہی کانوں سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس منزل سے آسانی سے پار ہو گیا، یعنی جس کا معاملہ اس منزل میں طے ہو گیا کہ بالکل اس کو سکون ہی سکون ہے، اور قبر کا مرحلہ جو ہے اس کے لیے آسانی سے پار ہو گیا، بعد کی منزلیں، بعد کے مرحلے جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن جو
آخرت کی جو پہلی منزل قبر ہے، اگر اسی میں وہ پکڑا گیا، اسی میں وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا، تو پھر بعد کی منزلیں اس کے لیے اور بھی مشکل ہو جائیں۔ اس لیے میں قبر کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے بہت رونا آتا ہے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے دوست، انسان دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے بہت عقل مند، بہت چالاک، اور اگر کسی کے پاس بینک بیلنس ہو اور عمدہ کوٹھی ہو، عمدہ کار ہو اور نوکر چاکر ہو اس کے پاس، تو سمجھتا ہے میری زندگی بڑی آرام سے، بڑے عائش سے گزر رہی ہے، اور پھر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے، دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ حالانکہ آخرت بالکل آ کر ہی رہے گی، اس سے چھٹکارا پانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ موت کا کوئی وقت متعین ہو۔ بہت سارے لوگ اس اطمینان میں رہتے ہیں کہ چلو ابھی جوانی ہے، تھوڑا بڑھاپا آئے گا، پھر جب بال اور سفید ہونے لگیں گے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ لیکن دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت جو ہے صرف بوڑھوں کو نہیں آتی ہے، موت جو ہے نوجوانوں کو بھی آتی ہے، اور یہاں تک کہ موت چھوٹے بچوں کو جو ابھی پیدا ہوا اس کو بھی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، کبھی بھی اطمینان یعنی مطمئن ہو کر مت بیٹھ جانا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا، یعنی میری عمر 60-70 سال پہنچ جائے گی، اس وقت میں اللہ کو یاد کروں گا۔ نہیں، بلکہ موت کی تیاری ابھی سے انسان کو کرنا چاہیے۔ ذہن جو ہے بالکل الجھن کا شکار ہے۔ ابھی 30 اپریل جو ہے سن 2025 بدھ کے دن، عربی تاریخ تھی، ایک ذی قعدہ، ہماری والدہ مرحومہ جو ہے اس دنیا سے چلی گئی۔ بہت ہی افسوس ہے، بہت ہی، بالکل کہہ لیجیے کہ میں بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ تنہا ہو گیا ہوں، کسی جگہ جو ہے دل بھی نہیں لگ رہا ہے، کچھ کرنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے۔ لیکن دوستو، میں نے کہا نا کہ موت جو ہے وہ واحد حقیقت ہے جسے انسان جو ہے اپنی تمام تر قوت، اپنی تمام تر طاقت اور اسی طریقے سے اپنی تمام تر صلاحیت اور ترقی کے باوجود جو ہے شکست نہیں دے سکا ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں کچھ غم ایسے ہوتے ہیں انسان کے پاس کہ جن کا مداوع جو ہے، جن کا زخم وہ وقت بھی نہیں بھر پاتا ہے، جن کا مداوع جو ہے وقت بھی نہیں کر سکتا ہے، جن کی مائیں نہیں ہیں وہ اس غم کو، اس صدمے کو جانتے ہوں گے کہ ماں سے جدائی کا غم جو ہے ایسا ہوتا ہے دوستو کہ سالوں گزرنے کے بعد بھی یہ زخم جو ہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ اور میں کیسے اس وقت کو بھلا سکتا ہوں؟ میری آنکھوں کے سامنے ہی، میری گود کے اندر میرے والدہ کا جسم جو ٹھنڈا ہوا ہے، میں اس وقت کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتا ہوں، کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا ہوں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں والدہ کے جو ہے میں ان کے ساتھ ہوں، اور ان کے اس سر کو جو ہے اپنی گود میں لے رکھا میں نے۔ دوستو، جب میں نے گود میں لیا نا سر، تو ذہن میں جو ہے بس چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا، اور جن کی مائیں ہیں وہ بھی، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ ذات ہے جس نے جو ہے اپنی خون کی آبیاری سے
ہم جیسے ننھے پودوں کو جو ہے بالکل تناور درخت بنا دیا ہے، بالکل قد آور درخت بنا دیا اور مضبوط اور تنا ایک بالکل شجر کے مانند ہم کو کھڑا کر دیا۔ لیکن جو ہے سوچ رہا تھا کہ آج جو اتنی کمزور ہے اور اتنی بے بس ہے کہ اپنی زندگی کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، یعنی اپنی ذات سے حرکت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور جب میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو بالکل بچپن کا نقشہ ذہن میں کر، اور ہر انسان کو جو ہے اپنی ماں کو سوچ کر یہی نقشہ ذہن میں آنا چاہیے کہ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ ماں ہے جو اپنی بچوں کو جو ہے بچپن میں انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتی ہے۔ بچہ چلنا نہیں سیکھتا، گرتا ہے، پھر بھی ماں جو ہے انگلی پکڑ کر اس کو اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہے، اور بچپن میں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر جو ہے لقمے بنا کر جو ہے اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے۔ لیکن آج وہی ہاتھ جب میں اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہوں، وہی ہاتھ بالکل مجھے ٹھنڈے لگ رہے ہیں، یعنی اس میں جان نہیں رہی، اپنے ہاتھوں کو جو ہے حرکت بھی نہیں دے سکتی۔ اس لیے دوستو، میں تمام ان دوستوں سے اور ان دینی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ماں سے محبت کریں، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ان کا خیال بھی رکھیں۔ جیسے میں اپنی والدہ کی موت کے بعد جو ہے اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہا ہوں، تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے والدین حیات ہیں، وہ اپنی کی زندگی میں ہی ان کی قدر کریں، بالخصوص والدہ جو ہے، ماں جو ہے، ان کی زندگی میں ہی ان کی قدر کریں، اپنی ذات سے جو ہے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ یہ گزارش ہے میری، کیونکہ والدین کا سایہ جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور انہی کی خدمت کر کے جو ہے اللہ پاک کو ہم راضی کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کا اور یہی آسان راستہ ہی ہے۔ اس سے ہماری دنیا میں بھی ترقی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں بھلائی نصیب ہوگی۔ اس دنیا کا جو ہے دوستو ہر وصال اور ہر انجام وہ جدائی پر ہی ہے، کوئی بھی وصال ہو، کوئی بھی یعنی قربت ہو، اس کی ہر قربت اور ہر وصال کا انجام جو ہے بالکل جدائی ہے، اور یہاں پر ہر ملاقات کی جو انتہا ہوتی ہے وہ جدائی پر ہی ہوتی ہے۔ دیکھیے طبعی صدمہ تو جو ہے انسان کو ہوتا ہے، کوئی اپنا عزیز چلا جائے، کوئی رشتہ دار چلا جائے، والدین چلے جائیں، تو طبعی صدمہ تو ہی انسان کی فطرت میں ہے، اور یہ جانے والے کا حق بھی ہے، چنانچہ شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ کوئی صدمہ طبعی پہنچ گیا تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں یا کچھ بھی، اگر انسان تھوڑا غم میں ہے تو یہ شریعت کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن دوستو، اگر دیکھنے والی آنکھیں ہوں اور اسی طریقے سے سننے والے اگر کان ہوں، تو یہ سارے واقعات یہ ہمیں پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے ہوتی تو یہ صدمات ناقابل برداشت ہو جاتے تمہارے۔ اگر دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے ہوتی تو یہ جو عزیز تمہارا جا رہا ہے اس دنیا سے، اس صدمے کو تم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ راستوں کی منزلوں میں تو مسافر ان کے اترنے اور چڑھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مسافر آتا ہے جاتا ہے، یہ سلسلہ جو ہے انسان یعنی دنیا میں ہے تو جاری رہے گا۔ آخری وصال اگر کہیں مقدر ہے تو یاد رکھیے وہ اس سفر کے اختتام پر صرف جنت میں ممکن ہے، جس کے بعد جو ہے جدائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج جیسے میری والدہ چلی گئی اور بہت سارے لوگوں کی عزیز اور ان کی والدہ والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہمیں بھی جو ہے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جانا بھی وہ ہے جہاں سے لوٹ کر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ ہم اپنی زندگی میں جو ہے اس دنیاوی زندگی میں ہم منصوبے تو بناتے ہیں، اور
آنے والی جو زندگی ہے اس کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، دنیا میں اتنے سارے منصوبے بنا لینا، اتنے سارے دنیا کے نقشے بنا لینا، تو یہ دنیا کے منصوبے اور یہ دنیا کے نقشے اور دنیا کے ارادے جو ہے یہ کب بالکل ختم ہو جائیں گے اور کب یہ دیوار جو ہے ٹوٹ جائے گی، اور منصوبوں کی دیوار کب ڈھہ جائے گی ہمیں کبھی پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے وہ شاعر نے کہا نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کل نہیں بلکہ پل کی خبر نہیں ہے کہ ایک لمحے کے اندر انسان کے ساتھ کیا ہو جائے، انسان اس کو بھی نہیں جان سکتا ہے۔ کوئی بھی اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی یہ دعوے کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ میں صحیح سلامت جو ہے ابھی گھر تک پہنچ جاؤں۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے ایک لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں بار بار متوجہ کیا ہے کہ ہر انسان اپنے انجام کو، اپنی موت کو اور مر کر مٹی میں مل جانے کو ہمیشہ یاد کرے اور یاد رکھے اس کو۔ اور انسان کو بتایا گیا ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے نادار ہو، چاہے علم والا ہو یا ان پڑھ ہو، نبی ہو یا ولی ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، بادشاہ وقت ہو یا محل کا باشندہ ہو یا فقیر ہو، چاہے وہ جھوپڑے میں رہنے والا ہو یا بلڈنگ میں رہنے والا ہو، چاہے وہ شہرت یا عزت کا مالک ہو یا بحیثیت وہ گمنام زندگی گزار رہا ہو، ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے اس کو، اور آخرت کا سفر اس کو اختیار کرنا ہی ہے۔ موت سے بچاؤ کا نہ کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکتا ہے اور نہ کوئی بڑے سے بڑا مال و دولت والا اپنے مال کے ذریعے سے موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا یہ اعلان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں ضرور آ پکڑے گی، اور چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ لیکن موت تمہاری وہاں بھی تم کو پکڑ لے گی۔ اور علامہ اقبال جو شاعر مشرق جن کو کہا جاتا ہے، اپنے اشعار کے اندر انہوں نے موت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ کیا خوبصورت شعر کہا انہوں نے، لکھتے ہیں کہ اتنی مشکل ہے زندگی، کس قدر آساں ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت، قلبِ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دست میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، بتا دیا انہوں نے کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے، اور موت انسان کو جو ہے وہ آ کر ہی رہے گی، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو، چاہے جنگل میں رہنے والا ہو، چاہے بلڈنگ میں رہنے والا ہو، چاہے جھوپڑی میں رہنے والا ہو۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان جو آنے والے موت کے استقبال کے لیے جو ہے بالکل تیاری کر لے اور اپنے اعمال کو اس طرح درست کر لے کہ جب بھی اور جہاں کہیں بھی موت کا سامنا ہو اس کو وہ خوشی خوشی اپنے پروردگار کے پاس جو ہے حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس پروردگار عالم کے پاس اور اس جہان میں جہاں کبھی نہ ختم ہونے والا اجر جو ہے اس انسان کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی والدین کی، خصوصاً ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ رب العزت میری والدہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جنت میں اللہ رب العزت ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔